الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشفعوا توجروا۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبے قرآن مجید کی عظیم صورتیں اور عظیم آیتوں کی تفسیر اور فضیلت آپ نے سنی، جس میں آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی تفسیر سنی تھی، اور اس میں ایک جملہ آیا تھا شفاعت کے تعلق سے، جس پس منظر میں شفاعت کا موضوع شروع کیا تھا۔ گزشتہ خطبہ شفاعت کون کون کریں گے اس تعلق سے آپ نے الحمدللہ دلائل کی روشنی میں سنا کہ کل بروز قیامت شفاعت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء میں سب سے پہلے امام الانبیاء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، مومنین، متقین، پرہیزگار، شہداء، فرشتے، قرآن مجید، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ ملک، یہ ایک بندے کے لیے کل بروز قیامت سفارشی بن کر کے آئیں گی چیزیں۔ آج کا خطبہ بھی شفاعت کے ہی تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر دو چیزوں میں اختیار دیا کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ ایک تو یہ کہ آپ کی امت آدھی جنت میں داخل کر دی جائے، پوری امت میں سے آدھی امت، اور ایک یہ کہ آپ کو شفاعت دی جائے۔ تو آپ کس کو اختیار کریں گے؟ آپ کی امت آدھی جنت میں داخل کر دی جائے یا آپ امت کے لیے سفارش کریں گے؟ آئیے وہ حدیث سنیے۔ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما خیرنی ربی اللیلۃ
قلنا اللہ ورسولہ اعلم قال انہ خیرنی ربی بین ان يدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعۃ فقال عوف بن مالک الاشجعی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنا من اہلہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکل مسلم رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی روایت، عوف بن مالک الاشجعی کہتے ہیں ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ اکرام سے کہا اتدرون ما خیرنی ربی اللیلہ، تم جانتے ہو آج رات میرے رب نے مجھے کن دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کے درمیان کیا اختیار آپ کو دیا، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آج رات میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یا آپ شفاعت کریں، دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چن لو۔ فاخترتُ الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا، میں نے سفارش کو چن لیا۔ عزیز علیہ حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نے صفات ذکر کی ہے کہ بہت ہی عزیز، بہت ہی حریص۔ جتنا عزیز ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ بھی نہیں ہو سکتا اتنا پیارا اور عزیز۔ جتنا حریص ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ حریص امام الانبیاء اپنی امت کے لیے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے شفاعت کو، سفارش کرنے کو پسند کیا۔ کیوں؟ یہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے، اس بات سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آدھی امت سے بھی زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں، آدھی امت سے بھی زیادہ میری امت کے لوگ جنت میں جائیں۔ میرے رب نے مجھے آدھی امت کے جنت میں دخول یا شفاعت کے تعلق سے اختیار دیا تو میں نے شفاعت کو پسند کر لیا ہے۔ یہ بات سنی عوف بن مالک الاشجعی نے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنا من اہلہا۔ یہ صحابی کا عقیدہ تھا۔ آج کے کمزور ایمان والے لوگ ہوتے اور کوئی بڑا بزرگ ایسی بات کہہ دیتا تو کیا کہتے؟ مجھے بھی جنت میں داخل کر لینا، مجھے بھی شفاعت میں داخل کر لینا۔ صحابی کا عقیدہ تھا کہ یہ اختیار رب کا ہے، نبی کا نہیں ہے۔ صحابی نے کیا کہا؟ ادعو اللہ، اے میرے نبی آپ اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی اس شفاعت کا حقدار بنا دے۔ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہی لکل مسلم، میری شفاعت ہر ایک مطیع و فرمانبردار کے لیے ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے ہے۔ مسلمان کو مطیع و فرمانبردار ہونا چاہیے، یہ مسلمان کا معنی ہے، لیکن مسلمان تو ہے، مطیع اور فرمانبردار کسی اور کا ہے۔ مطیع اور فرمانبردار اسلام کا نہیں ہے، مطیع اور فرمانبردار نبی کا نہیں ہے، مطیع اور فرمانبردار اللہ اور اس کے قرآن کا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمان کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ مطیع اور فرمانبردار ہو۔ تو مطیع اور فرمانبردار ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی لکل مسلم، میری شفاعت کا ہر ایک مسلمان مستحق ہوگا۔ عوف بن مالک آپ ہی کیا، ہر ایک مسلمان انشاءاللہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ انشاءاللہ آگے آئے گا وہ پہلو کہ کون کون لوگ مستحق ہوں گے اور کون کون نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں بس شفاعت ہمارے بارے میں ہوگی، فلاں کے بارے میں نہیں ہوگی، ان کے بارے میں ہوگی، ان کے بارے میں نہیں ہوگی۔ یہ ہم دنیا میں لیبل لگاتے ہیں، لیکن
احادیث کے تناظر میں سنیں گے کہ شفاعت کے مستحق کون کون لوگ ہوں گے۔ آئیے پہلے یہ سنیے شفاعت کی قسمیں کتنی ہیں، شفاعت کی قسمیں کتنی ہیں۔ خطبے ہر ایک غور سے سننے چاہیے، اور خطبہ خطاب سے ہے، خطیب کا فرض بنتا ہے سمجھانا قرآن و حدیث کی روشنی میں، ادھر ادھر سے نہیں، اور سامعین کا فرض بنتا ہے اس کو بغور سننا، اور خطبہ عبادت سمجھ کر کے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ شفاعت کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 6 قسمیں۔ شاید آج کا خطبہ انہی 6 میں ہو جائے تو باقی باتیں انشاءاللہ آگے۔ وہ 6 قسمیں کون کون سی ہیں، کہاں کہاں کی جائیں گی، اس تعلق سے آپ سنیے۔ نمبر 1، الشفاعۃ الکبریٰ، الشفاعۃ لاصحاب الاعراف۔ 2، نمبر 3، الشفاعۃ لاہل الکبائر۔ نمبر 4، الشفاعۃ لرفع الدرجات فی الجنہ۔ نمبر 5، الشفاعۃ لتخفیف العذاب، الشفاعۃ لتخفیف العذاب۔ جو شفاعت لأہل الکبائر ہے اس کی بھی آگے سے 3 الگ الگ چیزیں، جو گناہ کبیرہ شرک کے علاوہ جن لوگوں نے کبیرے گناہ کیے نا، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے شرک کے علاوہ۔ اب آئیے شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ جو شفاعت میدان محشر میں ہوگی، جس کی مفصل تفسیر اور لمبی حدیث کے چند ٹکڑے آپ نے گزشتہ خطبے میں سنے کہ یکے بعد دیگرے انبیاء کیسے منتقل کریں گے لوگوں کو، اور بالآخر تنتہی شفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا سلسلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے میدان محشر میں، اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ۔ یہ سب سے پہلی سفارش اور سب سے پہلی شفاعت ہوگی۔ یہ کب ہوگی؟ میدان محشر میں۔ اس کے بعد دوسری کون سی ہے؟ الشفاعۃ لدخول الجنہ، جنت میں دخول کے لیے شفاعت۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے لیے، اس کی دلیل حدیث سنیں۔ پچھلی آپ شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کی دلیل آپ پچھلے خطبے میں سن چکے ہیں۔ اس کی دلیل حدیث سنیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت فاستفتحوا فیقول الحازن من انت فاقول انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول الحازن بک امرت لا افتح لاحد قبلک۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 486۔ یہ 86 کا بہت زیادہ یاد رہتا نا لوگوں کو، 786 ہے نا۔ بسم اللہ کی جگہ کیا ہوا لوگوں نے قرآن کو بدل دیا، خود نہیں بدلے، بسم اللہ کے نمبر نکال دیے 786۔ کس نے کہا؟ نبی نے نکالا تھا، یہ صحابہ نے نکالا تھا، ابو بکر نے نکالا تھا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے نکالا تھا۔ غلط بات ہے، قرآن کے ساتھ توہین ہے۔ بالکل بسم اللہ کی جگہ 786 نہ لکھنا چاہیے، اور جہاں ہو اس کو منع کرنا چاہیے۔ غلط بات ہے یہ، جو کرتے ہیں لکھتے ہیں ان سے پوچھو، ان کو بھی نہیں پتا ہے۔ نبی خطوط لکھتے اور شروع میں کیا؟ بسم اللہ۔ سلیمان نے بلقیس کے پاس خط لکھا تو کہا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت بڑے آگے بڑھنے والے ہو گئے، ہم نے بسم اللہ کی جگہ 786 کر دیا۔ قرآن نے یہی روکا تھا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ یہ آگے بڑھنا ہوا یا نہیں ہوا؟ کہاں ثبوت ہے اس کا؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن آج شورٹ میں لکھو تو شورٹ میں نماز میں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، کیوں پڑھتے ہو بسم اللہ؟ کہو 786 الحمدللہ رب العالمین۔ کھانا کھاؤ 786، لقمہ اٹھاؤ اور کھاؤ۔ پانی پیو، کہو 786 اور پانی پیو۔
کیوں بھائی؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیوں اتنی محنت اور اتنے لمبے لمبے قرآن پڑھ لیے ہیں؟ پورے قرآن کے نمبر بنا لو، پڑھتے جاؤ، 786 872 974 ہو گیا قرآن۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر کے شرمائے یہود، خود نہیں بدلے، قرآن کے اپوزٹ میں قرآن کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں جنت کے دروازے کو کھولنے جاؤں گا، جو بغیر حساب کتاب کے 70,000 میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے بھی دروازہ میرے کھلے بغیر نہیں کھلے گا۔ میں جاؤں گا دروازہ کھولنے، جنت کے گیٹ پہ جاؤں گا، فیقول الحازن من انت، اندر سے جنت کا دروگا پوچھے گا کون؟ اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اندر سے جواب کیا ملے گا؟ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، مجھے بھی جس نے یہاں فائز کیا ہے، جس نے مجھے اس جنت کا دروگا بنایا ہے، اس نے مجھے بِكَ أُمِرْتُ اسی بات کا حکم دیا تھا، لا افتح لأحد قبلک، آپ سے پہلے کسی اور کے لیے نہ کھولوں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے امام الانبیاء کا، یہ درجہ ہے امام الانبیاء کا۔ کہا مجھے یہ حکم ہوا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 486 ہے، وہ 86 کے نمبر سے میں نے یہ بات الگ جو کہی ہے، لیکن حق پر مبنی کہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ تو کہا مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ آپ ہی کے لیے میں کھولوں، آپ کی شفاعت سے، آپ کے دروازے کھولنے سے وہ جنت کا دروازہ کھلے گا اور پہلے پہل لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم ہے جو جنتیوں کے لیے ہوگی۔ تیسری قسم الشفاعت لاصحاب الاعراف، اصحاب اعراف کے لیے شفاعت۔ طبرانی کی روایت ہے وَأَصْحَابُ الْأَعْرَافِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشِفَاعَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب اعراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ یہ بھی سن لیا جائے نا، پتہ تو چلے نا، کیونکہ قرآن حدیث سارے لوگ پڑھتے تو نہیں ہیں نا۔ سورہ اعراف تبرکن تو سارے پڑھتے ہیں، لیکن سورہ اعراف کا ترجمہ سارے تو نہیں پڑھتے نا، کیونکہ ترجمہ تو سب نہیں، بالکل منع ہے بھائی، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، روکا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو قرآن کو ترجمے سے پڑھو، پتہ چلے گا کیا ہے۔ کل بروز قیامت 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ کتنے؟ 3 قسم کے۔ ایک وہ جن کی نیکیاں زیادہ اور گناہ تھوڑے، کہاں؟ جنتی۔ ایک وہ جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں تھوڑی، کہاں؟ جہنم۔ ایک وہ جن کی نیکی اور گناہ دونوں برابر، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لین دین والے اس بات پر ذرا غور کریں، معاملات والے اس بات پر ذرا غور کریں۔ ہم آج دنیا میں دینے والا یہ دیکھتا ہے کہ زیادہ نہ چلا جائے، اور لینے والا یہ سوچتا ہے کہ کم نہ آ جائے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کا یہ رہتا ہے کہ ہاں میزان صحیح ہونا چاہیے، زیادہ نہ آ جائے میری طرف، دیکھو کم نہ چلا جائے اس کی طرف۔ یہ سوچ رکھنی چاہیے، نیکی بھی برابر گناہ بھی برابر۔ کہاں جائیں گے؟ سورہ اعراف میں تینوں کا تذکرہ کیا، ونادا اصحاب الجنہ، ونادا اصحاب النار، ونادا اصحاب الاعراف، تینوں کو الگ الگ کر کے پکارا جائے گا۔ اصحاب جنت نیکیاں زیادہ گناہ تھوڑے، اصحاب النار گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑی، اصحاب الاعراف دونوں برابر برابر۔ اٹھاؤ سورہ اعراف کی آیت نمبر 47 سے پڑھ کے دیکھو آپ 4-5 آیتیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْعِمُونَ۔ اصحاب اعراف کیا کریں گے؟ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کو پہچان لیں گے، ان کی نعمتوں کی وجہ سے، ان کے چہرے کی چمکنے کی وجہ سے، اور جہنمیوں کو بھی پہچان لیں گے ان کے چہروں کی وجہ سے۔ تو جنتیوں کو دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، سلام ہو تمہارے اوپر، سلامتی ہو تمہارے اوپر۔
اصحاب اعراف کہیں گے کس کو؟ جنتیوں کو دیکھ کر کے یہ کہیں گے لم يدخلوها، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے اصحاب الاعراف، وهم يطعمون، وہ اس کی امید میں ہے، اس کے داخلے کے لیے انتظار میں ہے، ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔ جنتیوں کو دیکھیں گے تو سلام کریں گے۔ وَإِذَا صُرِّفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جیسے وہ اپنی نگاہیں گھمائیں گے جہنم والوں کی طرف، جو جہنم والوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہمیں ان میں نہ داخل کرنا، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھنا۔ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے تو سلام کریں گے۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وہ جہنمیوں کو دیکھ کے اصحاب اعراف کیا کہیں گے؟ جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے تھے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملا اس سے، جو تم تکبر اور غرور کرتے تھے اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، بہت قسمیں کھایا کرتے تھے دنیا میں، لیکن آج کیا حالت ہے؟ یہ اصحاب اعراف جہنمیوں کے بارے میں کہیں گے، جہنمیوں کو دیکھ کر کے جہنم سے پناہ مانگیں گے، جنتیوں کو دیکھ کر کے جنتیوں کو سلام کریں گے۔ اعراف ایک جگہ ہے جو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کوئی سزا نہیں ہوگی، یہ جتنا ان کی نیکیوں کا پلڑا جھکے نا اتنا وہاں رکیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر بعد میں یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، اصحاب اعراف والے سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ حدیث ہے کہ اصحاب الاعراف يدخلون الجنت بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیسری شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے لیے ہوگی؟ اصحاب اعراف کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب جن کی نیکیاں انبیاء کے بعد، ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ ہے، جن کی نیکیاں انبیاء کے بعد اور ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ مجھے مقام اعراف دے دے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ تقویٰ تھا، یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا۔ آج ہم معمولی معمولی چیزیں سامنے رکھ کر کے دماغ میں رکھ کر کے سمجھتے ہیں او کیوں نہیں بچ جائیں گے، کیوں نہیں یہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ جیسا جلیل القدر صحابی اللہ رب العالمین سے بہت ڈرتے تھے، وہ ایسی تمنا رکھتے تھے کہ مقام اعراف مل جائے، مقام اعراف مل جائے۔ اللہ کی قسم ہم سوچیں کہ مقام اعراف کی تمنا ہم کرتے ہیں، ہم معمولی سی چیزوں کو لے کے سمجھتے ہیں جنت میں تو پکا ہے جانا، اور آج اور بے شمار چیزیں ہیں لوگ سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم رب کا ڈر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اپنی خواہشات کو روکتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ کی بات کے مقابلے میں خواہشات کی نہیں چلنے دیتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی بڑے کی بات کا ویلیو نہیں مانتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس کو ڈر ہے اپنے رب سے، وہ ایسا کرتا ہے۔ تو ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ یہ اصحاب اعراف کے لیے شفاعت ہوگی۔ چوتھی قسم کی شفاعت الشفاعت لأہل الکبائر، یہ میں نے اس کو غور سے سننا، گناہ کبیرہ کے لیے شفاعت، جن لوگوں نے گناہ کبیرے کیے، بڑے گناہ، ان کے لیے سفارش و شفاعت۔ لیکن کبیرے گناہوں میں کبیرے گناہوں کی معنی ہونی چاہیے، کیا؟ شرک۔ شرک کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کو پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا تو مشرک کے لیے سفارش بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پتہ ہے اس مجرم ایسا ہے کہ یہاں کام نہیں چلے گا، اس کا جرم ہی ایسا ہے۔ تو اہل کبائر کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے لیکن توحید ہے، لیکن توحید ہے، شرک نہیں ہے، دوسرے گناہ ہیں، گئے ہیں جہنم میں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سفارش کریں گے۔ کتنی مرتبہ؟
3 مرتبہ. لمبی حدیث ہے، خاص خاص ٹکڑے اس کے سنیے. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذن ربی فیؤذن لی. فاستأذن ربی فیؤذن لی ویلہمنی بمحامد احمدہ بہا التي لا تحضر الآن فأحمد بتلك المحامد وأدخره ساجدا فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي إن أمتي 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 فيقال فانطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثل شعير من ایمان. بخاری شریف اور مسلم متفق علیہ روایت ہے. حدیث نمبر بخاری کی 4476 اور سنن ابن ماجہ کی 4312. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے میری امت کے لوگ جہنم میں چلے گئے ہوں گے، میں کیا کروں گا؟ اپنے رب سے اجازت مانگوں گا. پچھلا خطبہ آپ نے سنا تھا، جہاں بھی شفاعت کی بات ہے اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا، اللہ بِإِذْنِ، اللہ بِإِذْنِ. اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگیں گے، کہتے ہیں فَيُؤْذَنُ لِي، مجھے میرا رب اجازت دے دے گا. اب اجازت دی، وَيُلْهِمُنِي، مجھے الہام کرے گا، مجھے سکھائے گا اپنی تعریف اور اپنی ثنا کے کلمات. میرا رب اس وقت مجھے سکھائے گا التی لا تحضرنی الآن، جن کو اس وقت میں نہیں جانتا. تو کہتے ہیں ما کان اور وما یکون کا علم. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت میں ان کو نہیں جانتا. جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس وقت میرا رب الہام کرے گا اور مجھے اپنی تعریف اور ثنا کے کلمات سکھائے گا. اس وقت وہ کلمات میں نہیں جانتا. فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، میں اس حمد کے، اس تعریف کے، اس ثنا کے ان الفاظوں کے ساتھ جو میرا رب سکھائے گا کیا کروں گا؟ رب کی ثنا بیان کروں گا، رب کی تعریف کروں گا. وَأَخِّرُ لَهُ سَاجِدًا، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اپنے رب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیرہ گناہ جو میری امت کے مسلمانوں نے کیے ان کے لیے میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور لمبی تعریفیں کروں گا اپنے رب کی. اس کے بعد میرا رب کیا کہے گا؟ فَيُقَالُ ارفع رأسك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے. وَسَلْ تُعْطَى، مانگیے دیا جائے گا. وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اس وقت کیا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَيُقَالُ فَأَقُولُ، میں کہوں گا یا ربی امتی امتی امتی، میرے رب میری امت، میرے رب میری امت، میرے رب میری امت. اللہ اکبر. بولو نا کیا دیتے ہیں ہم اس نبی کو؟ کیا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بہت کچھ کر لیا، اور جب اس نبی کی بات ماننے کی آتی ہے اللہ کی قسم اس کی نہیں مانتے. اور وہاں سب جن کو ہم آج سمجھتے ہیں مانتے ہیں کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں دکھے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی. یہی امام الانبیاء ہیں جو اپنا مبارک سر رب کے سامنے رکھے ہوں گے اور رب سر اٹھانے کو کہیں گے تو اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے رب میری امت، میرے رب میری امت، میرے رب میری امت. 3 جگہ 3 مرتبہ یہ الفاظ ایسے ہی موجود ہیں. اللہ اکبر. کس پیارے انداز سے اپنے رب کی تعریف کریں گے. ہم تو بیان ہی کر رہے ہیں نا میرا رب ہی جانتا ہے. اور پھر کسی کو دیکھ کر کے تعریف کی جائے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اندیکھی تعریف کچھ اور ہوتی ہے. رب کو اس وقت اس کے سامنے تعریف، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دیکھ کر کے تعریف کریں گے.
اللہ رب العالمین بھی اپنے محبوب کو معلوم ہے کیا کہیں گے؟ حدیث کا الفاظ فانطلق، جاؤ۔ یہ کیا پیارا انداز ہے، یہ نہیں کہ آپ یہاں ہی رہو، نکلوا دیے جائیں گے جہنم سے، نہیں، فانطلق، جائیے میرے محبوب، اور کیا کیجئے؟ ایک حد متعین کی، اتنے لوگوں کو نکال لو۔ کن کو؟ فانطلق، جائیے، فاخرج منها من کان فی قلبہ مثل شعیر من ایمان، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے ان سب کو نکال دو۔ جو کا دانہ، گیہوں کا دانہ، چاول کا دانہ معلوم ہے نا، اب وہ کیا ہے؟ او ہو، سارے لوگ خوش ہو جائیں گے کلمہ گو، اتنا تو ہم میں ہے ہی ہے۔ سارے کیا سمجھیں گے؟ اتنا تو ہم میں ہے ہی ہے، لیکن وہ حدیثیں بھی تو ذہن میں رکھیے۔ لو یعلم المؤمن بکل الذی عندہ من العذاب لم یعمم من النار، ایک مومن کو پتہ چل جائے جہنم کے عذاب کیسے ہیں، وہ بھی سمجھے گا جہنم سے بچنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ لو یعلم الکافر بکل الذی عندہ من الرحمہ لم ییأس من الجنہ، ایک کافر کو پتہ چل جائے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی سمجھے گا جنت مجھے بھی مل جائے گی۔ تو کہا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، توحید تھی، وہی ہے توحید، ان سب کو نکال لو، نکال لائیں گے ان سب کو۔ ہو گئی بات؟ اللہ اکبر، کتنا حریص اور کتنا لالچی اور کتنا محبت کرنے والا نبی اپنی امت سے، کاش جیسی محبت نبی کو اپنی امت سے ہے، امت بھی ویسی محبت اپنے نبی سے کر لے تو نجات ہو جائے گی، کامیابی ہو جائے گی، اور صرف زبان سے نہیں، کریکٹر سے، صرف دل سے نہیں، جوارح سے عمل کر کے۔ زبان سے نبی سے محبت، عمل سے کسی اور سے محبت، یہ محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اللہ کے نبی پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم ادعو الثانیۃ، پھر میں دوسری مرتبہ آؤں گا۔ دوسری مرتبہ کیا ہوگا؟ سیم وہی باتیں، میں اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، مجھے اللہ تعالیٰ کلمات سکھائے گا، میں ان کلمات کے ذریعہ کیا کروں گا؟ رب کی تعریف کروں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور مجھے میرا رب کہے گا سر اٹھاؤ، مانگو، دیا جائے گا، سفارش کرو، سفارش قبول کی جائے گی۔ میں سے پھر وہی باتیں پوری، یا ربی امتی امتی امتی، وہی کہوں گا۔ اس کے بعد فیقال، کیا کہا جائے گا؟ انطلق، جائیے، فاخرج، نکالیے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو نکال لائیے۔ یہ دوسری مرتبہ کی شفاعت ہے اہل کبائر کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اب کتنے ہوں گے یہ تو اللہ جانتا ہے نا، کتنے لوگ اس میں نکلیں گے، کیا ان کی تعداد ہوگی؟ دوسری مرتبہ کہ جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، میرے محبوب جاؤ اور ان کو نکال کر کے لے کر کے آؤ، نکال کر کے لے کر کے آئیں گے، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ثم ادعو الثالثہ، پھر میں تیسری مرتبہ آؤں گا۔ کتنی مرتبہ؟ تیسری مرتبہ۔ اور تیسری مرتبہ جب آئیں گے پھر وہی باتیں، رب العالمین کیا فرمائے گا؟ فانطلق، میرے محبوب جائیے، فاخرج، نکالیے، من کان ادنا 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 مثقال حبۃ من خردل من الایمان، ان کو نکال لائیے کہ جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، بہت کم، اس سے بھی کم، تین جملے، ادنا 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 مثقال حبۃ، رائی کے دانے سے کم، بہت کم، اس سے بھی کم، جس کے دل میں ایمان ہے جاؤ اس کو بھی نکال لاؤ۔ تیسری مرتبہ کی شفاعت ہے، متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی اور سنن ابن ماجہ کی 4312 نمبر کی حدیث۔ کہتے ہیں پھر لوگوں کو نکال کے لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنے حریص اور کتنی محبت سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ یہ اس کے بعد کی چوتھی مرتبہ کا ذکر بخاری مسلم میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ کی اسی حوالے کی یہی روایت 4312 نمبر کی۔ کیا؟ ثم ادعو الرابعۃ، چوتھی مرتبہ بھی آؤں گا میں۔ کیا؟ چوتھی مرتبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور
کیا کہیں گے؟ یا ربی ما بقیہ من حبسہ القرآن، میرے رب ما بقیہ من حبس منع ہوتا روکنا، من حبسہ القرآن، میرے رب اب وہی باقی بچے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ کس نے روکا ہے؟ کس کتاب کا نام ہے؟ کس کو لے کے گھومتے ہو؟ کس کی تعلیمیں کرتے ہو؟ کس کا لے کر کے چکر لگاتے ہو؟ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے، یہ قرآن ہے۔ چوتھی مرتبہ نبی جائیں گے، کہیں گے میرے رب ما حبسہ القرآن، جہنم میں وہی رک گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے، اب نہیں آ سکتے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ اس قرآن کو صرف تلاوت کے لیے مت سمجھنا، اس کو صرف بخشوانے کے لیے مت رکھنا، اس کو صرف تبرک کے لیے مت رکھنا، یہ قرآن ہے، روکے گا۔ اور اٹھاؤ سورہ فرقان، وقال الرسول یا ربی ان ھذا القرآن محجورا، قرآن کی آیت ہے نا، کس کا اختلاف ہے؟ رسول اللہ کل کہیں گے میرے رب اب یہ وہ قوم بچی ہے جس نے قرآن کے ساتھ ہجران کیا تھا۔ اب ہجران کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی بات پر عمل نہ کر کے کسی اور کتاب پر عمل کرنا ہجران ہے۔ قرآن کی تعلیم نہ دے کر کے کسی اور کتاب کی تعلیم دینا ہجران ہے۔ حدیث قرآن کا گائیڈ ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑ کر کے کسی اور کتابوں کے پیچھے چلنا ہجران ہے۔ کل رسول کہیں گے ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ ہجران کیا تھا، ان لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ اور سنن ابن ماجہ کی یہ روایت، من حبسہ القرآن، ان کو قرآن نے روکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حبسونا عن صلاۃ الوسطی، صلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، ان لوگوں نے میری عصر کی نماز غافل کر دی، عصر کی نماز چھڑوا دی۔ حبسہ کا لفظ ہے وہاں پہ بھی۔ ان کے قبر کو اور ان کے گھروں کو اللہ آگ سے بھر دے، کفار کے لیے بددعا کی تھی۔ یہاں پہ بھی وہی جملہ ہے، حبسہ القرآن، اب وہی باقی بچے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ اللہ کے بندو آؤ اس قرآن کا حق ادا کرنا۔ 5 حق ہیں، ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حق جس نے ادا کیے وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے نہ ادا کیے قرآن کل روک لے گا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبائر کے لیے 3 مرتبہ سفارش کریں گے، اور اس طرح سے لوگوں کو نکال کر کے لے کے آیا جائے گا۔ اب اور بچا کچھ نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور سننا، سب کی سفارشیں ہو گئی نا، سب کچھ ہو گیا نا، ارحم الراحمین اس وقت ایک بات کہے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث سنو، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل لہم یوم القیامت، حدیث قدسی مسلم شریف کی، کتاب الایمان کی، باب الشفاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت کیا کہے گا؟ شفع المؤمنون، شفع الملائکۃ والنبیون والمؤمنون، فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، انبیاء نے بھی سفارش کر لی، مومنوں نے بھی سفارش کر لی۔ قرآن، روزہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ ملک، سب نے سفارش کر لی۔ ما بقیہ، کوئی نہیں بچا، الا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ الا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین کے علاوہ جس نے سفارش کرنی تھی، جس کو میں نے اجازت دینی تھی، جو اجازت کا مستحق تھا، سب کا ہو گیا۔ حدیث قدسی ہے، الا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین باقی ہے۔ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً فَيَخْرُجُ مِن نَارٍ لا يعمل عملا قط، مسلم شریف کی روایت، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِن نار، اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو ایک مٹھی نکالے گا۔ اللہ نے اپنے لیے حدیث قدسی میں مٹھی کا لفظ استعمال کیا ہے، قبضۃ، اور سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مٹھی کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن کے اندر ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو لپیٹ لے گا۔ اب اللہ کی مٹھی کیسی ہے کسی کو نہیں پتا ہے۔ ہم اللہ کی تعریف،
ہم اللہ نے اپنے لیے جو مثال قرآن میں بیان کی ہے، جو صفات اللہ نے اپنے لیے قرآن میں بیان کی ہے، جو نبی پاک نے اللہ کے لیے صفات قرآن میں بیان کی ہے، ہم منہ عن اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، اس کی کسی سے تشبیہ نہیں دیتے ہیں، دنیا کے انسانوں کی مٹھی سے تشبیہ نہیں دیتے ہیں، یا کسی اور سے تشبیہ نہیں دیتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی مٹھی کتنی ہے، کیسی ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ نے خود اپنے لیے مٹھی استعمال کیا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ وہی لفظ کہیں گے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ ایک مٹھی جہنم سے اللہ تعالیٰ نکالے گا، اللہ عالم وہ کتنے لوگ ہوں گے، اور فرمایا وہ ایسے ہوں گے لا یعمل عملا خیرا قط، کبھی بھی انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی سوائے ایک نیکی کی، وہ کون سی؟ توحید۔ توحید کے بغیر تو نہیں چلے گا نا کام، توحید، کیونکہ اللہ نے پہلے منع کر دیا، تو یہ شفاعت کے تعلق سے ہے۔ اس کے علاوہ الشفاعت لرفع الدرجات فی الجنہ، پانچویں قسم ہے یہ، جنت میں بلند درجات کے لیے سفارش، جنت میں بلند درجات کے لیے سفارش۔ اس تعلق سے حدیث سنیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرفع ذریۃ المؤمن الیہ فی درجتہ لیتقربہم عیناہ ثم قرأ هذه الآیہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، سورہ طور آیت نمبر 21، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث نمبر 4220۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کل باروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مومنین کی اولاد کا درجہ بلند کرے گا، لیتقربہم عیناہ، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ان کے درجے بلند کرے گا۔ ایک انسان ہے، اس کا درجہ جنت میں بلند ہے، اس کی اولاد کا اس سے کم ہے، تو اوپر والے درجے کو نیچے نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہ جس کا درجہ نچلا ہے وہ اوپر جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ارحم الراحمین، یہ ہے رب کی رحمت۔ کہا اگر تمہیں شک نہ ہو ثم قرأ هذه الآیہ، اس آیت کو پڑھ لو، سورہ طور کی آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور ان کی اولاد نے بھی ان کی ایمان میں اتباع کی۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیت ہے نا، معلوم ہے کس میں اتباع کرنے لگ جاتے ہیں؟ شرک میں۔ باپ ایسا کر رہا تھا نا، دادا ایسا کر رہا تھا نا، توحید بھی نہیں کریں گے، وہ تمہارے باپ دادا ایسے تھے نا۔ قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ تمہارے باپ دادا نہ اس کو سمجھتے ہوں، نہ اس کی ہدایت پہ ہوں، تو تم کیا اسی کو مانو گے؟ ہدایت سب سے مین چیز ہے۔ کہا جن لوگوں نے، جن کے ماں باپ توحید پر تھے، صاحب ایمان صاحب تقوی تھے، اور ان کی اولاد بھی صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوئی، نیک اور متقی پرہیزگار ہوئی، وہ بھی جنت کی مستحق ہوئی، لیکن اس کی نیکیاں زیادہ اور اس کی کم۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے باپ نیچے درجے میں ہو، بیٹا اوپر ہو، یہ تو نیکیوں کا تفاوت ہے، یہ تو نیکیوں کی وجہ سے درجات ملتے ہیں جنت میں۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ جن کے درجے کم ہیں نا، ان کو ان سے ملائے گا۔ وما علتناہ من عملہم من شیء، اللہ نے فرمایا ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی، ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین ان کو ان سے ملائے گا۔ شفاعت کون کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ آخری اور بات ختم، اگلا خطبہ انشاءاللہ پھر اسی تعلق سے۔ آخری شفاعت، الشفاعت لتخفیف العذاب، عذاب میں کمی کے لیے سفارش۔ یہاں 2 باتیں تمہیدی سنیے۔ قرآن کے اندر بے شمار آیات میں آپ نے پڑھا ہے فلا یخفف عنہم العذاب،
پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف نہیں کرے گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ نبی نے دنیا میں اپنے چچے کے لیے ایک بات کہی اور گمان کے اعتبار سے کہی ہے، اور پھر اس کا بدلہ ہوگا بھی، اور دیکھیے کیسا ہوگا حدیث کے اندر۔ آپ دیکھیے حدیث سنیے پہلے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عند عمہ ابو طالب، ذکر عند عمہ ابو طالب، آپ کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طالب کے تذکرے ہو رہے تھے۔ کیوں ہو رہے تھے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، بہت مدد کی دین کی بہت مدد کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین و جمیل نوجوان لے لو اور اس کو ہمیں دے دو۔ کیا کرو گے تم؟ اچھا میرے بھتیجے کو لے کر کے مارو اور تمہارے کو میں پالوں پوسوں۔ جذبات میں آئے تھے اور کہے تھے جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اور مدد کی، لیکن صرف ایمان نہیں لائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ کی قسم ابو طالب نے جملے کہے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقِ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ حَلِيمٌ رَشِيدٌ عَادِلٌ غَيْرُ طَائِشٍ یوالی الہن ریس عنہ بغافل۔ یہ اشعار پڑے تھے اپنے بھتیجے کے لیے کہ میرا بھتیجا تو وہ ہے کہ ابر آلود بدلیاں چھائی ہوئی ہوں، باہر نکلے تو روشنی پھیل جائے گی۔ یہ تعریف کی تھی ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہے کیسا؟ نیک، متقی، پرہیزگار، غریبوں کا، بے سہاروں کا سہارا، اور رب کی ذکر سے پل بھر کے لیے بھی غافل نہیں رہتا ہے، ایسی تعریف کی تھی۔ ان کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لَعَلَّهُ أَن تَنْفَعَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَعَلَّهُ شاید، یا میں گمان کرتا ہوں میری شفاعت کا ان کو کل فائدہ ہوگا۔ لَعَلَّهُ أَن تَنْفَعَ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے امید ہے کہ میری سفارش کا میرے چچا کو فائدہ ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ ضَحْضَاحٍ مِّن نَّارٍ، ان کو جہنم کی ہلکی آگ میں رکھا جائے گا۔ کہاں رکھا جائے گا؟ نکلیں گے نہیں۔ کیوں؟ توحید کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَيَجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ، مسلم شریف کتاب الایمان باب الشفاعت کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ضَحْضَاحٍ مِّن نَّارٍ، ہلکی آگ میں رکھا جائے گا۔ کیسی ہلکی آگ؟ یبلغ کعبئی، جو ٹخنوں تک پہنچے گی۔ بس کہاں تک؟ گھٹنے تک نہیں، ٹخنے تک۔ یبلغ کعبئی، جو آپ کے دونوں ٹخنوں تک پہنچے گی۔ یغلی منہ دماغہ، اس کی وجہ سے دماغ کھولے گا۔ یہ کیا ہے؟ ہلکا عذاب۔ اب تصور کریں کہ سخت عذاب کیا ہوگا۔ اللہ ہر ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے، خصوصاً ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخفیف عذاب کے لیے مجھے گمان اور یقین ہے میرا رب میری شفاعت کی وجہ سے میرے چچا کو فائدہ دے گا۔ اور فائدہ کتنا ہوگا؟ کہا ہلکی عذاب آگ میں رکھا جائے گا، اور اس کی بھی کنڈیشن بتائی کہ وہ ایسی ایسی۔ یہ شفاعت کی 6 قسمیں آج آپ نے سنی۔ شفاعت کبریٰ، شفاعت دخول الجنہ، شفاعت لأہل الکبائر، الشفاعت یرفع درجۃ فی الجنہ، الشفاعت لأہل الکبائر، الشفاعت لتخفیف العذاب۔ یہ 6 قسمیں شفاعت کی ہیں۔ 6ٹھی قسم میں 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تو آج آپ نے سنا کہ شفاعت کی 6 قسمیں ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اخیر میں جب سب کی سفارشیں ہو جائیں گی، وہ حدیث پہ آپ نے سنی کہ رب کریم خود لوگوں کو مٹھی بھر کر کے جہنم سے نکالے گا۔ وہ کتنے ہوں گے اللہ جانتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ کہ شفاعت کے مستحق کون کون لوگ ہیں، کون کون سے عمل کرنے کی وجہ سے زیادہ شفاعت کے مستحق ہوں گے لوگ۔ اور پھر ایک مین حدیث دل کو دہلا دینے والی، جب ابراہیم اپنے باپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ وہ حدیث سنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو وقت مقررہ پر پہنچ کر کے پورا خطبہ سننے
اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تعلق سے خطبے کہے اور سنے جا رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو شفاعت کا مستحق بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔